بیٹا: پاپا یہ سانڈو کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ پاپا: جب دو انجان آدمی ایک ہی کمپنی سے ٹھگے جاتے ہیں تو آپس میں سانڈو کہلاتے ہیں۔ اچھا، دبئی سے مجھے یاد آیا، اگر دبئی میں خدا نخواستہ کہیں گاڑی لگ جائے نا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچانک سے آواز آتی ہے او لالا۔ اچھا، اگر آسٹریلیا میں گاڑی لگ جائے تو وہ کہتے تھے او ہٹ۔ اگر لندن میں کہیں گاڑی لگ جائے تو آواز آتی تھی او نو۔ اگر امریکہ میں کہیں گاڑی لگ جائے تو آواز آتی تھی او مائی گاڈ۔ اور اگر پاکستان میں کہیں گاڑی لگ جائے تو پیچھے سے آواز آتی ہے او وجہ انی دا۔ یار یہ شیخ صاحب کے گھر کا پتہ تو بتانا۔ لاؤ 10 روپے۔ آپ نے 10 روپے کیا کرنے ہیں؟ میں شیخ صاحب کے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ بھائی 10 روپے ہیں۔ اچھا یار یہ لوگ ناراض کیوں ہوتے؟ یہ 10 روپے کس کے گرے ہیں زمین پہ؟ جی 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 بھائی جان میرے ہیں، بھائی جان میرے ہیں۔ لو آگے شیخ صاحب۔ بریانی بوٹی کے بغیر اور جوانی ووٹی کے بغیر بیکار۔ ووٹی کو دلہن کہتے ہیں بھائی۔ لو جی، آج 2 عورتوں کی لڑائی میں بندہ مارا گیا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے یہ آپ کو لطیفہ سننا پڑے گا۔ آج گھریلو ملازمہ پچھلے ماہ کی تنخواہ لینے آئی تھی اور کچھ رقم ایڈوانس بھی مانگ رہی تھی۔ بیگم نے کہا میں تمہیں پورے پیسے اس شرط پہ دوں گی کہ واپس آ کر تم اپنا کام پوری ایمانداری سے کرو گی۔ دیکھو سب برتن کتنے صاف ہیں، فرش کتنا اچھا چمک رہا ہے۔ ملازمہ بولی بی بی جی اب مرد کا ہاتھ تو مرد کا ہی ہوتا ہے نا۔ ایک ان پڑھ ایم پی اے کو وزیر صحت بنا دیا گیا۔ وزیر بنتے ہی اس نے میڈیا کے ساتھ سرکاری ہسپتال پر چھاپا مارا۔ وارڈ میں 2 مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی جبکہ تیسرے مریض کو نہیں لگی ہوئی تھی۔ وزیر صحت نے ڈاکٹر سے پوچھا 2 مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے، تیسرے کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے سر سے لے کر پاؤں تک وزیر کو دیکھا اور پھر ڈرپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا سر یہ مریض پیٹرول پر چل رہا ہے۔ ایک آدمی ایک بابا جی کو بڑا مانتا تھا، ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا بابا جی مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میرا بیٹا مستقبل میں کیا بنے گا؟ بابا جی آپ اس کی ٹیبل پہ سگریٹ، بیئر، پیسوں کی ایک گڈی اور کتاب رکھ دو، ان میں سے جو وہ اٹھائے گا اس سے پتا چلے گا۔ آدمی بولا ٹھیک ہے بابا جی میں ایسا ہی کروں گا۔ اگلے دن بیٹا آیا تو ٹیبل دیکھی، پیسوں کی گٹھری اٹھا کر جیب میں رکھی، سگریٹ پی لی، بیئر چھپا لی اور کتاب ہاتھ میں لے کر گھر سے چلا گیا۔ آدمی اگلے دن بابا جی کے پاس گیا اور کہنے لگا بابا جی اس نالائق نے تو سب کچھ ہی اٹھا لیا۔ بابا جی مبارک ہو، آپ کا بیٹا انجینئر بنے گا۔ بابا جی نے کنوارے اور شادی شدہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں فرق سمجھایا۔ بابا جی کہتے ہیں کنوارے سوچتے ہیں کہ شادی شدہ خوش ہیں، شادی شدہ سوچتے ہیں کہ کنوارے خوش ہیں، فرق صرف اتنا ہے شادی شدہ دن میں سوچتے ہیں اور کنوارے رات میں۔ دادی پپو جا اندر سے میرے دانت لے کر آ۔ پپو دادی جان ابھی روٹی نہیں پکی۔ دادی پتر روٹی نہیں کھانی، تیرے دادا ناراض ہیں، اسمائل دینی ہے۔ بہت ہی ایمرجنسی میں ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر ایک طرف دوست کے گھر میں بریانی کی دعوت ہو اور دوسری طرف جانو کے چھت پر آنے کا وقت ہو تو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ لڑکیوں کا دل تب بری طرح ٹوٹتا ہے جب وہ اپنے جیسا سوٹ محلے کی کام کرنے والی کو پہنے ہوئے دیکھ لیں۔ ایک دفعہ ایک ڈاکو ایک گھر میں ڈکیتی کے لیے گھسا۔ اس نے میاں بیوی کو باندھ دیا لیکن شوہر اصرار کرنے لگا کہ تمہیں جو چاہیے لے لو لیکن اسے کھول دو۔ ڈاکو یہ دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا اور کہا کہ تم اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتے ہو؟ جواب ملا کہ یہ پڑوسی کی بیوی ہے، میری آنے ہی والی ہے، پلیز اسے جانے دو۔ پہلا دوست اداسی کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا دوست بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا یار، اور اس نے کہا تھا کہ وہ 10 دن تک بات نہیں کرے گی۔ پہلا دوست یار تجھے تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے۔ دوسرا دوست یار آج آخری دن ہے۔ شوہر بیگم آج ویکینڈ ہے، چھٹی ہے اور بھرپور انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی خوش ہو کر اچھا وہ کیسے؟ شوہر میں نئی فلم کے لیے سینما کی 3 ٹکٹ لے کر آیا ہوں۔ بیوی حیران ہو کر لیکن 3 ٹکٹ کس کے لیے؟ ہم تو 2 ہیں۔ شوہر تمہارے اور تمہارے والدین کے لیے۔ ایک آدمی بائک پر جا رہا تھا، اس نے راستے میں کھڑے ہو کر ایک پٹھان سے پوچھا خان صاحب آپ کو لفٹ چاہیے؟ پٹھان او یارا ہم تو گراؤنڈ فلور پہ رہتا ہے۔ دوست یار تم ایکسپریس نیوز کیوں نہیں دیکھتے؟
पठान, हमको उस आंटी से डर लगता है जो कहती है हम वो दिखाते हैं जो लोग छुपाते हैं। एक पठान जिसको खाने का बहुत शौक था, खा खा कर इतना मोटा हो चुका था कि एक दिन परेशान होकर डॉक्टर के पास गया। पठान, डॉक्टर साहब मेरे मोटापे का कोई इलाज बताइए। डॉक्टर, मोटापे का एक ही इलाज है, तुम रोजाना सिर्फ एक रोटी खाया करो। पठान, एक रोटी खाना खाने के बाद खानी है या पहले? सरदार का रेलवे में इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, अगर दो गाड़ियां एक लाइन पर आ गईं तो आप क्या करोगे? सरदार, जी रेड लाइट दिखाऊंगा। इंटरव्यू लेने वाला, रेड लाइट ना हो तो? सरदार, फिर मैं इसको अपनी लाल कलर की शर्ट उतार कर दिखा दूंगा। इंटरव्यू लेने वाला हैरानगी से, आपने लाल कलर की शर्ट भला क्यों पहनी होगी? अगर वो ना पहनी हो तो? सरदार, फिर मैं अपनी फुफ्फो के लड़के को बुलाऊंगा। इंटरव्यू लेने वाला हैरानगी से, वो आकर क्या करेगा? सरदार, उसको ट्रेनों की टक्कर देखने का बड़ा शौक है। सरदार के पेट का ऑपरेशन होने वाला था। ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले अपनी बीवी से बोला, सरदार मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसी डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी, अरे आप ऐसा क्यों कह रही हो? सरदार, तो क्या मैं इस डॉक्टर को माफ कर दूं? बाप, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू, हेडमास्टर का बेटा फेल है। बाप, और तुम? पप्पू, डॉक्टर का बेटा भी फेल है। बाप, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पप्पू, और वो वकील का बेटा भी फेल हो गया है। बाप, कमीने मैं तेरा पूछ रहा हूँ। पप्पू, आप कौन सा इलामा इकबाल हो? आपका बेटा भी फेल है। टांगों के बगैर आप कैसे लगेंगे? यकीनन बुरे लगेंगे, इसलिए अपनी टांगे दूसरों के कामों में मत उड़ाएं। हर बंदा ही तंग आया होगा। दोस्तों, ये खबर जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना, ये मीडिया वाले कभी भी नहीं देंगे। आज फैसलाबाद में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 25 किलो था और 2 दिन बाद वो बच्चा चलने भी लगा। जी हाँ, क्योंकि वो बच्चा घोड़े सा सी। शोहर, मैं दूसरी शादी कर लूं? बीवी, कर लो। शोहर, इजाजत है? बीवी, हाँ बिल्कुल। शोहर, नाराज तो नहीं होगी? बीवी, बिल्कुल भी नहीं। शोहर, अच्छा मेरी शादी वाले दिन क्या पहन कर आओगी? बीवी, खुद कुछ जैकेट।